صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم اجمعین. نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ نبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایتی واجب الاحترام قاری محمد یوسف صاحب اور نہایتی واجب الاحترام بابا سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نقیب محفل ہمارے لیے قابل عزت ہیں سارے دوست احباب، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت محفل میں حاضری کا موقع دیا. جمیع دوست احباب جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں حصہ لیا، ہلکی سی کاوش اور کوشش بھی کی، آقا کے میلاد کی خاطر سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جمعہ پڑھا کہ آج کل صبح و شام سفر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، محافل ہیں نگر نگر گلی گلی، تو آپ کے پاس سفر کر کے آیا. یہ ساری تھکان سفر کی آپ نے اتارنا ہے. بولیے بھائی اتاریں گے کہ نہیں اتاریں گے؟ پکی بات ہے. تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب مصطفیٰ کے عشق، محبت اور ادب کی بات ہوتی ہے تو مومن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. عاشق بھوک اور فاقے سے نہیں مرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی خیرات نہ ملے جیتے جی مر جاتا. عاشق کی غذا ادب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی گلی کا سگ ہونے میں ہے، یا مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہونے میں ہے، یا صحابہ رسول کا نوکر ہونے میں ہے. عاشق کی غذا وہ عشق الہی، عشق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑی معروف سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات نے خود اپنے حبیب کی ثنا کو اپنے حبیب کی مدح کی، تعریف کی، وصف بیان کی، خوبیاں بیان کی. کمالات محمدی، اوصاف محمدی، معجزات محمدی، کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خالق کائنات نے الحمد سے لے کے بالناس تک سارا قرآن محبوب کی نعت میں لکھا ہوا ہے. یہ کہنا کہ ساری رات محافل نعت کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تمہیں کیا ملا؟
نفل پڑھ لیتے، اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل بندگی کیا ہے اور اصل عبادت کیا ہے۔ اللہ حضرت شاہ احمد رضا خان حنفی قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ اب توجہ دیں سارے، یہ بچے خاموش ہو جائیں، ہماتن خاموش ہو جائیں۔ ساری گفتگو کے دوران توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ نے شرارتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے بچوں؟ باقی دوست احباب جو پڑھا لکھا مجمع ہے، باشعور ہے، وہ میری طرف توجہ رکھے گا۔ جب آپ میری بات نہیں سمجھیں گے تو مجھے وہ بھی پتا چل جائے گا، جو سمجھ جائیں گے وہ بھی پتا چل جائے گا۔ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا ہے، ابھی ابتدا کر کے مجمع چیک کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں کس کیلیبر کا، کس لیول کا بندہ بیٹھا ہے اور شروع گفتگو کہاں سے کرنی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ گویا نماز یہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، ماں باپ کی خدمت ایک فرض ہے، معاشرے میں اچھا شہری بن کے رہنا یہ ایک فرض ہے۔ اب فرائض انگلیوں پہ گنتے چلے آؤ، یہ سارے فرائض، یہ اصل ایمان نہیں، یہ اصل عبادت نہیں، یہ ایمان کی حقیقت نہیں۔ ایمان کی حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، جو جتنا محبوب کی گلی کا اور محبوب کے دیوارے کا، محبوب کے کوچے کا، ذات مصطفیٰ کا جتنا ادب کرتا چلا جاتا ہے، اتنے اس کے اعمال اس میں نور پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گمنڈ میں نہ رہنا، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا صدقے خیرات کرنے والا ہے، چیریٹی کرنے والا ہے، یہ نہ کسی گمنڈ میں نہ کوئی رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہے نماز بھی اسی کی ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے عبادت بھی اسی کی ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے حج بھی اسی کا قبول ہے۔ لاکھ عملوں کا پہاڑ لے کر رب کے دربار میں چلے جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہ ہو، رب ایسے عمال منہ پہ دے مارتا ہے۔ یہ ہے شعر جو اعلیٰ حضرت نے کہا، اب آئیں بلا تمہید، ساری دنیا بھی مصطفیٰ کی ثنا بیان کرے، ساری مخلوق مل کر مصطفیٰ کی ثنا بیان کرے، تو تاجدار کائنات کی ثنا کا، نعت گوئی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں دلیل؟ ساری مخلوق ملے، ساری جن سے نوئے مل جائیں، مچھلیاں، کہکشائیں، ساری مخلوق، سارے عالمین، 18,000 عالمین ہے اللہ کی مخلوق میں، کتنے؟ سارے عالمین بھی مل کر مصطفیٰ کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں دلیل، سند؟ جس کی ثنا اور تعریف خود رب کرتا ہے، مخلوق میں اس کی تعریف کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں نے تعریف اتنی کی ہے، اتنی شان محبوب کی بڑھائی ہے، اتنی بڑھائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، حد میں نہیں رکھی، حدوں سے ماورا مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اب دیکھیں یہ بات عقل میں آتی ہے اتنی آسانی سے؟ کائنات کی ہر شے کی ایک حد ہے، ماں باپ کی ادب کی بھی ایک حد ہے،
قرآن ہے، اپنی بات نہیں کرتا، سادہ لفظوں میں رکھوں گا، بات علمی کروں گا انشاءاللہ، لیکن رکھوں گا اپنے مجمع کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کا اتنا ادب ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بات کرے، جب ان کی تعلیمات کے خلاف ہوں گے تو آپ ان کی بات کو فالو نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، تو حد تو ختم ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک حد ہے، مصطفیٰ کے مقام کی اللہ نے کوئی حد ہی مقرر نہیں کی ہے۔ اب دلیل دوں گا اس پر۔ اللہ نے جب اپنی تعریف کی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کل عالمین کا رب ہے، ساری مخلوق اس کے دائرہ ربوبیت میں پلتی ہے، سب کا رب ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا بھی ہوتا ہے اس کا بھی رب ہے، سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا رب بھی ہے، درختوں کا رب ہے، چرند پرند جمادات نباتات حیوانات، کل مخلوق کل عالم کا رب ہے، کل عالمین کا رب ہے۔ مولا یہ تو ہوئی تیری تعریف، تیرے محبوب کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو جمیع عالمین کے لیے نبی بھی بنا کر بھیجا، رسول بھی بنا کر بھیجا، تو گویا مصطفیٰ کی دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت قیامت تک رہے گی۔ کوئی نبی لولا کانا لنگڑا کائنات میں قیامت آ سکتی ہے، مرزا کانا کبھی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، کہا آپ کو، محبوب خاص آپ کو، ارسلنا نبی نہیں کہا، ارسلہ رسول بھی نہیں کہا، توجہ صاحبان علم، ارسلنا کا حبیب تجھے، یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ خطاب ہے مصطفیٰ سے۔ اب لاکھ کوئی نبی بنتا رہے اور کہے رب نے مجھ سے کلام کیا، میرے اوپر وحی بھیجی، رب نے کہا نہیں، ارسلنا کا حبیب جب سے تجھ سے کلام کیا ہے باقی سب سے کلام کرنا بند کر دیا ہے۔ اب کوئی لاکھ دعوی نبوت کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ارسلنا کا، یہ کا سے میرا موضوع شروع ہے، آپ کو بھیجا۔ مولا کیا ایک قریہ میں، ایک بستی میں چند علاقوں کا نبی بنا کر، کسی ایک خطے کا نبی بنا کر؟ کہا نہیں، میں رب العالمین ہوں، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰیت ہے، جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں اس کی نبوت کی سلطنت ہے، اور جتنا عظیم رب ہے اتنا عظیم اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب امید ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر اچھا گزرے گا، شروع میں آپ سارے ڈیلے ڈیلے یہ سفر ہے سفر عشق و محبت، یہ روح کے کان حاضر کر کے سنے، جو ان کانوں سے سنتا ہے بھول جاتا ہے، جو روح کے، قلب کے، سر کے، خفی کے، اخفا کے مقام سے سنتا ہے وہ مر تو سکتا ہے، اس کی میت بھی عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیتی ہے۔
وہ مر جائے اس کو فنا نہیں آتی، اس کو بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جہاں اللہ کی ربوبیت، اب وہ جہاں اور جہاں نہیں، وہ وہاں نہیں جہاں وہ رب نہیں۔ کوئی ایسا خطہ، ایسا علاقہ نہیں جہاں اس کی ربوبیت نہ برسے۔ جو انکار کرے کافر ہو جائے۔ تو جہاں جہاں وہ رب، وہاں مصطفیٰ اس کا نبی اور رسول ہے۔ دلیل میں نے کس بات کی دی؟ کہ مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کو رب العالمین کہیں تو وہ ہوتا ہے لامحدود۔ اگر وہ حد میں آئے تو رب نہ رہے۔ تو جس کو رحمت للعالمین بنایا، اس کو مخلوق میں لامحدود رکھا، اپنے مقابل میں نہیں۔ توجہ رکھیں، کوئی شائبہ بھی نہ ہو کسی فتوے کا۔ کوئی یہ کہہ دے میں اٹھ کے یہاں سے جاؤں کہ آپ نے اللہ رسول کو ایک جیسا بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہماری کیا مجال۔ ابھی قرآن سے بتاؤں گا کہ رب نے اپنے حبیب کو کتنا مقام دیا، حدوں سے ماورا۔ اب مصطفیٰ کے مقام کی حد ماپنے والوں، آؤ شب معراج پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کتنی حد ہے مصطفیٰ کی۔ تیری اتنی اوقات نہیں جتنی مصطفیٰ کی حد اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ تیرا ساری زندگی کا علم مل کے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک نہیں ماپ سکتا، کل ذات مصطفیٰ ماپنی بڑی دور کی بات۔ جبریل امین آئے، اللہ سے اجازت لی، حضرت ام ہانی کے گھر آقا آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین نے کہا مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا، توجہ دیں بھائی، ہما تن گوش ہو جائے میرے ساتھ، مجھے اب کہنا نہ پڑے کسی کو۔ مولا کیسے جاؤں؟ کہا جبریل دروازہ بند، ہر شے بند، محبوب کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، چھت سے نوری پر سے سوراخ کر، آواز بھی آنے نہ پائے۔ جی مولا کر لیا۔ جب بستر کے پاس آئے مصطفیٰ کے، وہ فقر والا بستر جو عرش برین سے بھی عظیم تر، جس پر مصطفیٰ چٹائی کی چھال پر آرام فرماتے ہیں، وہ عرش سے عظیم تر ہے۔ کہا مولا اب تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے۔ کہا جبریل اپنے نوری کفوری لبوں سے مصطفیٰ کی میرے عشق اور محبت میں ورم پڑ جانے والی ایڑی کو بوسہ دے، اور بوسہ دے کر وہاں پہ راحت پہنچا۔ اپنے نوری کفوری لبوں سے قدم مصطفیٰ چوم کے میرے یار کا ادب بھی کر اور یار کو اٹھا بھی۔ 3 دفعہ جبریل امین نے قدم چومے، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ چومے غائب ہو گئے۔ یہ اب جبریل کا مقام ہے، وہ مصطفیٰ سے لاڈ کر سکتے ہیں۔ تو اور میں کون ہے، منو تو منو شما کون۔ غائب ہو گئے، آقا اٹھے، پھر آرام فرما ہوئے۔ جبریل نے بھی 3 دفعہ قدم مصطفیٰ کا بوسہ لیا۔ خدا جانے جبریل کو کتنی لذت آئی اور کیا کیفیت نصیب ہوئی کہ اس نے کہا آج یہ موقع ملا ہے، نہ جانے پھر ملے یا نہ ملے، چھپ جاتے ہیں یار، پھر آرام فرما ہوتا ہے، پھر مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 3 دفعہ بوسہ لیا۔ کہا جبریل کہاں آئے؟ کہا اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ چلیے سفر پہ۔ آقا اٹھے، وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بیٹھایا۔ 70,000 ٹاپ درجے کے ملائکہ، خاص وی وی آئی پی، اس کے ملائکہ بھی اعداد و شمار سے ماورا ہے۔
لیکن جب خاص مہمان کو لینے جانا ہو تو سارا پنڈال جاتا ہے کہ 10-15 بندے اٹھ کے جاتے ہیں. بولیے بھائی. چند چیدہ لوگ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں میں سے چیدہ بیچ دیے. کہا ایک مصطفیٰ کے براق کی باغیں پکڑے گا، ایک رکاب پکڑے گا، ایک مصطفیٰ کو ہاتھوں سے پکڑ کر براق پہ سوار کرے گا اور میرے محبوب کی نوکری کر کے بتائے گا کہ شان مصطفیٰ یہ ہے. لے کر چل دیے. یہ طویل واقعہ ہے، میں نے سارا نہیں سنانا، اختصار کے ساتھ اپنے موضوع سے جوڑنا ہے. اب یہاں سے سفر شروع ہوا، مسجد حرام پہنچے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں مسجد اقصی میں. وہ سارے سراپا ادب کا پیکر بن کر کھڑے ہیں. اب جب آقا وہاں سے گزرتے ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام سلامیاں پیش کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جن کو کائنات کا آدھا حسن دیا، وہ ہاتھ باندھ کے چہرے بددعا کی زیارت کر رہے ہیں. اور سارے انبیاء مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں. جبریل ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور وہاں انبیاء علیہ السلام کے جسد نہ تھے، ان کی روح متمثل ہو کر حقیقی جسد سب کے ان کی قبروں کے اندر تھے. روح انبیاء بشریت مصطفیٰ کے پیچھے ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتنی کامل، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی اونچی، اتنی عالی، اتنی عظیم. اور مصطفیٰ کی بشریت اور روح جسد سمیت، روح سمیت ان کی امامت کرواتی ہے. مصطفیٰ کی وہاں معراج نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی معراج کی ابتدا ہوتی ہے، انبیاء کی وہاں معراج ہو جاتی ہے. وہ روحوں سمیت انبیاء کی روحیں، عام روحیں نہیں، مصطفیٰ کی بشریت کے پیچھے تھیں. تو بشریت مصطفیٰ امامت کروا رہی تھی، تو یہاں سے امامت کروا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو پرواز ہو جاتے ہیں. 7 آسماں کو کراس کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے. منتہا کہتے ہیں جہاں کائنات ختم ہو جائے، سادہ معنی ہے اس کا. جہاں مخلوق ختم ہو جائے، سماوی مخلوق ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. جبریل امین علیہ السلام کہاں سے سفر کرواتے ہوئے کہاں تک پہنچے؟ اب ہاتھ باندھ لے، کہا کہ آگے عالم انوار ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم جباروت ہے، عالم ملکوت نیچے. آقا لامکاں کا سفر ہے، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. لو دنوتو انی لترکتو، آقا ایک چیونٹی کے برابر آگے بڑھوں تو انوار سے جل کے راکھ ہو جاؤں. جہاں جبریل جیسا نوریوں کا امام ہاتھ باندھ لے، اس سے آگے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، انتہا کسی کو معلوم نہیں. انتہا مخلوق میں کسی کو معلوم نہیں. ہاں، جس نے اتنا عظیم بنایا اس رب کو مصطفیٰ کی انتہا معلوم ہے، بجز اس کے کسی کو معلوم نہیں، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وہ جانتا ہے اس نے یار کو کیسے تراشا، کیسے بنایا. بس جس نے جتنا دیکھا اتنا بول پڑا، جس کی جتنی سمجھ میں آئے اتنا بول پڑا. حقیقت مصطفیٰ تو جبریل کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. تیرا علم، تیرا شعور، تیرا فلسفہ، وہ کہاں وہاں پرواز کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کی شان حدوں سے ماورا، مصطفیٰ کا مقام حدوں سے ماورا، مصطفیٰ کی عظمت وہ کسی حد میں نہیں، حد میں آئے تو شان مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا.
اب اس مقام پر پہنچے، یہ میرا پہلا نقطہ یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے، جس کو مقام بھی نہیں کہہ سکتے، اس منزل پر پہنچے جس کو منزل بھی نہیں کہہ سکتے، اس ٹھکانے پر پہنچے جس کو ٹھکانا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق پھر مصطفیٰ سے کلام کیا، فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ حق محبوب کے قریب ہوا، فتدلی، اس نے اور قربت چاہی۔ اب وہ رب نزول جلال فرما رہا ہے، خود اپنی شان کے لائق آگے بڑھ کے مصطفیٰ کا استقبال فرما رہا ہے، اور عطا فرماتے ہیں رب نے کہا حبیب رک جا، اتنا سفر تو طے کر کے آیا ہے، اب مہمان نواز کا حق بنتا ہے آگے بڑھ کے تیرا استقبال کیا جائے۔ اس نے اپنی شان کے لائق استقبال کیا، فرمایا اتنا قریب ہوئے فقانا قاب قوسین، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، تمثیل دی، اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مولا پاس اتنا قریب ہوئے، اس نے کہا نہیں، او ادنا، اس سے بھی قریب تر، اس سے بھی قریب تر، اس سے بھی قریب تر۔ یہ میرے نقطے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حد نہیں، یہ ساری بات سنا کے یہاں تک لانا تھا۔ اب سارا مجمع میری طرف توجہ دے، میں کہاں سے آیا؟ وزیر آباد سے، وہ میرا ابتدا تھی، اور آج کی نشست میں انتہا یہ سٹیج تھی، یہ سیدہ والا تھا۔ توجہ دیں صاحبان، توجہ ہے ساری؟ بولیے۔ میں نے آپ کو بلاغت کا ایک قانون سمجھانا ہے، قرآن فہمی اسی کا نام ہے۔ بعض لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حضور کا مقام ماپنے بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ تمہیں کیا معلوم کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اور حضور کا مقام علو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں شان مصطفیٰ کیا ہے۔ فرمایا حبیب اتنا سفر طے کیا، 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی، وہ تیرے معراج کی ابتدا تھی، آغاز تھا، انتہا تو اللہ کی خاص آغوش رحمت میں آنا تھا، اور جلوہ الہی اس کی شان کے لائق کرنا تھا، اور ذات کا دیدار کرنا، یہ مصطفیٰ کے معراج کی انتہا ہے۔ پھر فرمایا او ادنا، اس سے قریب تر، اس سے قریب تر۔ باری تعالیٰ جب کوئی ابتدا کرتا ہے تو نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے، من ہے معنی سے، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ من ہے ابتدا، جہاں سے مصطفیٰ کے سیر کی زمینی سیر کا آغاز ہو وہ ہے ابتدا مکہ، اور جہاں زمینی سیر کا اختتام ہو جائے وہ ہے بیت المقدس۔ فرمایا من، یہاں سے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اب آؤ، اللہ جب اپنی خاص قربت میں لے کر گیا، یہ نہیں فرمایا او ادنا۔ اب او ادنا سے پہلے کعبہ کو حسین ہے، اس کے بعد یہ نہیں لگایا کہ الا ادنا حتی ادنا، کہ میرا مصطفیٰ یہاں سے یہاں تک قریب ہوا، یہاں سے یہاں تک قریب ہوا۔ اس نے نہ من لگایا نہ الا لگایا، اس نے کہا میری ذات اس سے ماورا ہے، میں یہاں تک محدود نہیں، جہاں تک تمہاری سوچ آتی ہے اس سے آگے خدا کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے نہ من لگا نہ الا لگا، کہ مصطفیٰ خدا کے اتنے قریب ہوئے،
یہاں تک قریب ہوئے، اس نے کہا جس جہت سے دیکھو گے ہر سو ہو کی صدا بلند ہوگی، جس جہت سے دیکھو گے وہاں تمہیں اللہ کی ربوبیت کا دائرہ نظر آئے گا۔ تو جہاں تک میں ہوں وہ میری ربوبیت کا دائرہ ہے، تو اسی لیے تم نے دیکھا نہیں، میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے تجھے کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اس کی کوئی حد نہ لگائی کہ مصطفیٰ میرے یہاں تک قریب ہوا، اتنا قریب ہوا۔ فرمایا نہیں، نہ اتنا، نہ جتنا، نہ کتنا، یہ اتنے جتنے کتنے اس مخلوق میں رہ جاتے ہیں، مصطفیٰ تو ساری مخلوق اپنے قدموں کی خاک بناتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حد نہیں، اللہ نے حدوں سے ماورا مصطفیٰ سے کلام بھی کیا ہے، اور مصطفیٰ کو اپنی شان کے لائق اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ جب مصطفیٰ نے اس کو دیکھا اس کی شان کے لائق، تو پھر رنگ ایسا چڑھا، فرمایا آقا نے بخاری مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا مکھڑا دیکھا اسی نے حق کو، رب کو دیکھا۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مصطفیٰ آپ کے چاش کی طرح چمکتے دمکتے چہرہ والضحیٰ کی۔ مولا تو محبوب کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ کھاؤں، یہ چہرہ ہمیں بلا ہی بڑا لگتا ہے، یہ چہرہ میرے انوار جذب کر کے اس جہاں میں واپس پلٹا ہے، یہ چہرہ اللہ کی صفاتی تجلیات کو جذب کر کے واپس پلٹا ہے، یہ اللہ کے افعال کی تجلیات کو جذب کر کے واپس پلٹا ہے، یہ اللہ کے اسماء کی تجلیات جذب کر کے واپس پلٹا ہے، اور صرف اسماء نہیں، افعال نہیں، صفات نہیں، یہ اللہ کی ذاتی تجلیات اس کی شان کے لائق جذب کر کے واپس آئے ہیں، اسی لیے رب نے یہاں کے مکھڑے کی قسم کھائی ہے۔ میں والضحیٰ، قسم ہے محبوب آپ کے چمکتے دمکتے گورے مکھڑے کی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت اور ڈنکے بچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، ذرا بیان تو کرے۔ آپ نے کہا کیا ہی اچھا تھا، تو خود دیکھتا، ہم چہرہ مصطفیٰ کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی صفاتی تجلی پہاڑ پر پڑتی ہے، وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر، منعکس ہو کر، پلٹ کے ریفلیکٹ ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر صفاتی تجلی چہرے پر پڑے، جو دیکھے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اس کی آنکھیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ قربان جائیں، مصطفیٰ نے کتنا جذب کر لیا تھا، کامل جذب کر لیا۔ ابو لہب بھی دیکھتا ہے آنکھ سلامت رہتی ہے، ابو جہل بھی دیکھتا ہے آنکھیں سلامت رہتی ہے۔ یہ کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صدیق اکبر بھی دیکھتے ہیں گود میں رکھ کے آنکھیں سلامت رہتی ہیں، اور مولا کائنات گود میں رکھتے ہیں، اتنا لطف آتا ہے کہ سر کی نماز یار کے دیدار میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ چہرہ والضحیٰ کی حقیقت۔ علی شیر خدا نے گود میں رکھ کے سر قربان کی کہ نہیں کی؟ جب آقا اٹھے کہا علی نماز ادا کر لی، کہا آقا میری کیا مجال، چہرہ والضحیٰ گود میں ہو، میں اللہ کی نماز پڑھوں۔
ہم یار کا مکھڑا گود میں رکھ کر اس سے افضل عبادت کوئی نہیں سمجھتے ہیں. والضحا، اب علی کو کون پڑھائے والضحا کیا ہے؟ یہ وہی علی شیر خدا ہے، کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر کہنا سلونی اب معاشے تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تمہارے سوال بند ہو سکتے ہیں، علی کے جواب کبھی بند نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا وہ سوال کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جس کا جواب اللہ نے علی کو عطا نہیں کیا. اب علی کو کون سمجھائے کہ والضحا کیا ہے؟ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، جو قرآن کے کل علم کا وارث ہو، علم مصطفیٰ کا وارث ہو، حکمت مصطفیٰ کا وارث ہو، اور کل قرآن کا علم علی شیر خدا کہے، اس کا ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، اس کے جتنے باطن ہے علی شیر خدا سب جانتا ہے. تو گویا قرآن علی شیر خدا سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا، اور علی شیر خدا سے بڑھ کے قرآن کی تفسیر بھی کوئی نہیں کر سکتا. علی شیر خدا کو کون پڑھائے کہ والضحا میں کیا چھپا ہے؟ کہا کیا ہی اچھا تھا تو نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہوتا، تو ایسے معلوم ہوتا تجھے کہ جیسے تیز دھاری دار تلوار ہے اور اس پر نور کی شعاع پڑتی ہے اور وہ چم چم کرتی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ نور کی شعاع گزرتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا، کاش تو نے سرما گئی ڈورے والی آنکھیں دیکھی ہوتی، ماذا کے کجلے دیکھے ہوتے. کل کائنات کا حسن سمٹ کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. دوستو آپ ساتھ نہیں دے رہے بھائی، صحیح پوچھے تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا، چہرہ والضحا. میں عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، شاید اس لیے مشکل ہے، لیکن باتیں تو سادہ کر رہا ہوں، کوئی بڑے بریک فلسفے نہیں بیان کر رہا. بات کی تہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک شخص ہے آج کی صدی میں اٹھ کے والضحا کی تفسیر کرے، اس کی زیادہ معتبر ہے کہ جنہوں نے چہرہ محبوب دیکھا ہے ان کی تفسیر افضل ہے. اس دیس میں چلے جاؤ، اس دیس میں کھو جاؤ، پوچھنے والے تابعین ہیں، بتانے والے علی شیر خدا ہے. گویا پتا چلا صحابہ کرام کا یہ شیوا تھا، ان کی اولادوں کا شیوا تھا کہ وہ یار کے والضحا کے مکھڑے کے تذکرے، اس کی محافل بھی سجایا کرتے تھے اور مصطفیٰ کے والضحا کے مکھڑے کے تذکرے بھی کیا کرتے تھے. فرمایا والضحا، قسم ہے محبوب چاشت کی طرح چمکتے دمکتے آپ کے پیارے ہنسی مکھڑے کی. رب کو کیا حاجت ہے کسی کی قسم کھائے مخلوق میں؟ ہاں، جس کی رب قسم کھاتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اس شے کی عظمت بلندی کو خود بیان کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی عام شے نہیں. جس کی رب قسم کھائے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کی رب قسمیں کھائے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی یہاں فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں آیا، 14ویں رات کا چاند جوبن پر ہے، بدر تمام، کامل چاند، پورا چاند. تو ایک طرف آقا سرخ داری دار جبہ پہنے مسجد نبی کے صحن میں تشریف فرما ہے،
اس صحابی نے کہا وہاں بھی بدر چاند جوبن پر، اور میرے آقا کا چہرہ پاک وہ بھی اپنے جوبن پر۔ وہ صحابی فرماتا ہے ایک نظر میں اس چاند کی طرف تکتا ہوں اور ایک نظر اس چاند کی طرف، آمینہ کے چاند کی طرف تکتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے چند دیر مشاہدہ کیا، آقا نے مسکراتے ہوئے کہا میرے صحابی ایک سوال کرے؟ کہا آقا جی حکم کرے۔ کہا بتا یہ چاند پیارا ہے کہ وہ چاند پیارا ہے؟ کہا آقا چاند تو یہی پیارا ہے، بس میں بار بار دیکھ یہ رہا تھا کہ آج وہ چاند بھی مصطفیٰ سے روشنی لے رہا ہے، آج وہ چاند بھی ایسے ہی نہیں چمک رہا، وہ مصطفیٰ کے نورانی بددہا کے مکھڑے سے فیض لے رہا ہے۔ یہ وہ حسین مکھڑا ہے، تو جو اس مکھڑے سے پیار کرتا گیا، اور جس نے اب ہے مجمع چیک کرنے کا وقت، اب میں آپ کی داد بھی چیک کروں گا، آپ کا ذوق بھی دیکھوں گا، اور میں نے تنہا تقریر کوئی نہیں کرنی، میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ جسٹ آپ کو صرف اٹیچ کر رہا ہوں، ابھی میں نے سارا مجمع ہاتھ میں لے آنا۔ جس نے گود میں رکھ کر اس چہرے کو دیکھا، سلا کیا ملا؟ نماز بھی قربان کرتا ہے۔ آقا سلا دے، آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین ہے۔ آقا نے فرمایا سلا بھی دیں گے، ایسا دیں گے ہر کسی کو پچے گا بھی نہیں ہے۔ آقا سلا کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنے والا حافظ قرآن، کعبے کو دیکھنے والا حاجی، زکات ادا کرنے والا بھی حاجی بنتا پھرتا ہے۔ آقا جو گود میں مکھڑا رکھ کے تلاوت بددعا کرتا ہے اور نماز کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو سلا کیا دیتے ہیں؟ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت بن جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میں سلا معمولی نہ ہوگا، یہ بددعا کی ایسی تفسیر جانتا ہے، یہ تاثیر بھی جانتا ہے، یہ اثیر بھی جانتا ہے، یہ سارے راز جانتا تھا، تو اللہ کی عبادت چہرہ مصطفیٰ پہ قربان کی۔ اس صدی کا ملوانا کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہوتا، وہ کہتا اللہ کی نماز ہے بھائی، اللہ کی نماز پڑھو۔ علی نے کہا نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضا کا بدا ہو۔ علی شیر خدا نے عقیدہ اس امت کو دیا، عقیدہ لینا ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے سے لے، علی کے در سے لے، فقیر بھی علی کے در سے، درویش بھی علی کے در سے، صالحیت بھی علی کے در سے، ولایت بھی علی کے در سے، امامت بھی علی کے در سے، فیضان بھی مصطفیٰ کا علی کے در سے بڑھتا ہے۔ جو جتنا مصطفیٰ کے مکھڑے کا متلاشی ہوتا ہے اتنا ہی رب اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا بددعا کے مکھڑے میں کھونے والے کو سلا یہ ہے، میری امت میں صحابی بھی علی کے چہرے کو تکیں گے، ثواب اللہ کی عبادت کا ہوگا۔ آقا میں ایک عبادت تو نے ہم پر قربان کی ہے، ایک عبادت، ایک نماز، ایک نماز، یہ ہے عاشقوں کے امتحان، اور ماں سوائے علی کے اس عشق کی وادی کو کوئی طے بھی نہیں کر سکتا تھا، چن کے انتخاب کیا، اور نگاہ مصطفیٰ تک رہی تھی۔ بڑے بڑے فلسفی آئیں گے، عقل پرست آئیں گے، علم الکلام کے ماہر آئیں گے، فلسفہ پر بو رکھنے والے آئیں گے،
لیکن سارے علم فل سے علی کی گلی میں قربان کرو گے تو یار کے قدموں پہ پہنچو گے. میں کوئی یار کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. جو پاتا ہے سب سے بلی نماز بھی اثر کی ہے، وہ قربان کرنا علی شیر خدا کا شیوا ہے. مولا ہم نے تو علی کا چہرہ نہیں تک سکنا. یہ تو پھر حد بندی ہو گئی. نہ تیرے محبوب کی حد، نہ محبوب کی عقیدت اور چاہ کرنے والوں کی کوئی حد ہو سکتی ہے. اب حد نہیں کوئی. فرمایا جو علی کے زمانے میں نہ ہو گھبرائے نہیں، ذکر و علی ہی بادا. تم علی علی کیا کرو، تمہیں اللہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے چہرہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ آیا گود میں رکھ کے کیسے نماز قربان کی. علی نے بانپ لیا تھا، رب نے مصطفیٰ کے مکھڑے کی قسم کھائی ہے. تو علی سے بڑا قرآن کون جاننے والا؟ علی سے بڑھ کے والضحیٰ کی تفسیر سمجھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. جو سمجھ گئے یارو نماز بھی قربان کر دیتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بر کی ہے. یہ ہے والضحیٰ کی تفسیر. اگر یہیں پہ رک جاؤں تو سارا خطاب اسی پہ ہو. ہم نے ساری صورت مکمل کرنی ہے، اس سے آگے سفر کریے بھی. فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی جو آپ کی شانوں کا بوسہ لیتی ہے. زلف عنبری کی قسم جو ہواؤں کو معطر کرتی ہے، فضا کو معطر کرتی ہے. جنت کی مشک ہر خوشبو سے قیمتی مصطفیٰ کی زلف عنبری کے ایک ایک بال سے خوشبو آتی ہے. اور عرفاء فرماتے ہیں کروڑ ہا کستوریاں جمع کر لو، عنبر جمع کر لو، مصطفیٰ کی زلف عنبری سے جو مہک آتی ہے وہ کائنات کی کسی عطر میں نہیں آتی. اور عاشق لوگ فرماتے ہیں سیاہ رات کی طرح چمکتی زلفیں کیوں کہا؟ ہوتی تو سیاہ ہے، سب کے بال سیاہ نہیں. ایک بات ذرا بتائیے، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے دوستانہ، کیا یہ رب کے کرنے والے کام ہے؟ کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم. کبھی دیکھا آدم بھی آئے تو ان کی قسمیں کھائیں، سوالات انبیاء علیہ السلام آئے کسی کی قسم کھائی. بول لو بھائی. تو ثابت تو ہو گیا، موضوع تو یہیں بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، شان مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا عرفاء فرماتے ہیں سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم. انسان جو گناہ کرتا ہے، حدیث پاک الفاظ ہیں، اس کی سیاہی دل پہ آتی ہے. تھوڑی سی صلاح بھی لینا ہے، صرف ذوقی باتیں کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو نور ملتا ہے ذوق کی بات کرنے سے. اور اگر اسی کے ساتھ اصلاح کی بات ہو جائے تو یہی صوفیانہ تعلیمات ہے، یہی فقراء کی تعلیمات ہے. اب حدیث پاک الفاظ ہیں سیاہی اگر کوئی گناہ کرتا چلا جائے اتنی ہو جاتی ہے کہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس نیکی کرتا ہے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. پھر وہ نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی، عمل پر عمل، اچھائی پر اچھائی، درود بر درود بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے. تو گویا گناہ کا رنگ ہے وہ سیاہ. کیا ہے؟ سیاہ. میں واللیلی اذا سجا، محبوب سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم جو عاشقوں کو موہ لیتی ہیں.
تو نے اپنی امت کے سارے سیاہ باپ اپنی زلفوں میں چھپا رکھے ہیں۔ محبوب ان زلفوں کی قسم جن میں غلاموں کے سیاہ باپ بھی تو نے چھپا رکھے ہیں۔ یہ عرفاء نے تفسیر کی۔ عاشق زلف دے ایک ایک کنڈل ہوتے، عاشق دا دل ڈولے، وہ کیوں نہ ڈولے؟ اس محبوب نے ہمارے سارے سیاہ باپ اپنی زلفوں کے طفیل چھپا رکھے ہیں۔ اور اگر یہ تفسیر حق نہ ہو، اپنے مقام پہ اس کی پوری تفصیل کر دوں گا، کوئی بہام باقی نہیں رہے گا ذہن میں کسی قسم کا انشاءاللہ، بفضل خدا، بفضل مصطفیٰ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ شریف اتارتے تو ایسے لگتا کہ جیسے مصطفیٰ نے اپنے بالوں کو عطار کی ڈبیوں سے باہر نکالا ہے۔ بھائی دوستو، کوئی مشکل بات کر رہا ہوں تو پھر تو خاموش بیٹھے۔ سفر میں نے کیا ہے، تھکاوٹ آپ کو ہے، ایسے تو نہ کریں بھائی مہمان کے ساتھ۔ ایسے ہی کرنا ہے تو یہیں پہ سلام کر دیتے ہیں۔ بولیں بھائی، ساتھ دینا کہ نہیں دینا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سارے آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا۔ پوری توجہ دیں صاحبان، یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ آپ بھی رات کی اس پہر میں اس کے محبوب کا ذکر سننے بیٹھے ہیں۔ اس نے چن کے بلایا ہے تو بیٹھے ہیں۔ اب آ کر بھی دل الٹے رکھنے ہیں، چھما چھم لو اور چھما چھم دینے کی ہمیں بھی کوشش کر دیں دو۔ برتن الٹا کر کے نہیں بیٹھتے اللہ اس کے رسول کی مجلس میں، برتن سیدھے کر کے بیٹھ جائیں، وہ اپنی خاص رحمت سے بھر دیتا ہے۔ آئے بھی ہیں پھر بھی کورے رہنا ہے، کیا فائدہ؟ ابھی ہاتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ صحیح والا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ صحابی فرماتے ایسے لگتا تار کی ڈبیا سے حضور کے بال مبارک زلف عنبری باہر آئے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے خدا کی قسم جب بھی مصطفیٰ کو کبھی ڈھونڈنا ہوتا، آقا مدینہ پاک کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں دور چلے جاتے، سفر کرتے، ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں خوشبو زیادہ تیز ہوتی، خاص خوشبو تھی آقا کے بدن اقدس کی، پورے بدن کی، اور وہ خوشبو کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ ہاں ہے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس ہے، میں پہلے یہ کلیئر کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ وہ خوشبو آتی تو کہتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آقا کی زلفیں یہاں ہوا میں معطر ہو رہی ہیں اور جھوم رہی ہیں، اور جھومنے کے ساتھ ساری فضا کو بھی معطر کر رہی ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کا مقام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری، مسلم، صحیح ستہ، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، امام حسن کو پکڑ کے چومتے، سونگتے، امام حسین کو پکڑ کر سونگتے، خوشبو محسوس کرتے، چومتے۔ آقا فرماتے ان سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اب سب کی خوشبو وہ بدن مصطفیٰ تھی، مصطفیٰ کو جو خوشبو پسند تھی وہ حسنین کریمین کا بدن تھا۔ یہ ہے ساتھ مقام آل رسول۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں، لیکن ساتھ جو بات جڑے گی اس کو میں سناتا گزروں گا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں زیتون کا تیل بھی لگاتے۔ بولیے بھائی سارے ادھر، اب یہ لنگر آپ نے رکھا بڑی گل سائیڈ پہ ہے، اب سارے لنگر کو دیکھیں۔ اس بات پہ تو سارے سبحان اللہ کہیں۔ یہ تب تک نہیں ملے گا جب تک میرا ساتھ نہیں دیں گے اور جب تک میں تقریر ختم نہیں کروں گا۔ جس کو جتنا جلدی لنگر چاہیے وہ میرا اتنا ساتھ دے، تاکہ جلدی جلدی ہم آپ کے جان چھوڑیں، آپ لنگر کھائیں۔ بس سنیت یہی تک رہ گئی،
افسوس کے ساتھ لنگر سنیت نہیں، یہ تو خیرات ہے مصطفیٰ کے ذکر کی، ذکر آل رسول کی خیرات ہے. تم خیرات کی طرف جاتے ہو، اصل کی طرف آؤ جس کی طرف علی شیر خدا رہا کرتے تھے. یہ سب ملے گا، نصیب کا انسان کھاتا ہے، بھوکا کوئی نہیں سوتا. اب توجہ ادھر نہیں جانی چاہیے. تو فرمایا آقا زیتون کا تیل لگاتے ہیں. یار نے زیتون کا تیل لگا کے کنگھا کیا تو اس میں کنڈل پڑا. فرمایا ہا میم، قسم ہے مصطفیٰ کی زلف عنبری کے کنڈل کی. مصطفیٰ نے تیل لگا لیا. فرمایا والتین والزیتون، ہمیں انجیر کی بھی قسم ہے اور تین تیل کی بھی قسم ہے کہ وہ زلف مصطفیٰ میں لگنے کے قابل ہوا. جو شے حضور سے جڑی ہے رب نے اس کی قسم کھائی ہے. چہرے کی بات ہو بددحا کہتا ہے، زلفوں کی بات ہو باللیل کہتا ہے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کے گوڑے مکھڑے پر گالن پر لالی کا ذکر ہو تو والفجر کہتا ہے. اور جب مصطفیٰ دولہا کائنات بن کر یہاں سے سفر کرے اور اللہ سے ملاقات کرنے جائے، صحرا پہنے تو یاسین کہتا ہے، مصطفیٰ کملی اوڑھے تو مزمل کہتا ہے، مصطفیٰ کمبل اوڑھ کے سو جائے تو مدثر کہتا ہے. فرمایا محبوب جو شے تجھ سے جڑتی جائے گی، نسبت کھاتی جائے گی، میں رب اپنی شان کے لائق ہر اس شے کی قسم کھاتا جاؤں گا. تو کہاں پھر چہرے بددحا کی قسم کا عالم کیا ہوگا، زلف واللیل کی قسم کا، جو جڑی نہیں مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے. کملی تو جڑتی ہے، وہ حصہ نہیں اضافی شے ہے. اضافی کا اتنا مقام ہے، اور جو درتی قدم مصطفیٰ کو بوسہ دے، رب کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مصطفیٰ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، یہ دھرتی تیرے تلووں کو چومتی ہے، رب اس کے طفیل قسم کھاتا ہے، تو چہرے بددحا کی قسم کا عالم کیا ہوگا. اس افادیت میں کھو بات سمجھ جو سمجھانا چاہتا ہوں میرے عزیز. جو قدم مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کے قدموں نلین کے نیچے جو مٹی آئے، مصطفیٰ کے تلووں کا بوسہ لے، رب اس کی بھی قسم کھاتا ہے. تو جو شہزادے دوشوں پر بیٹھتے ہیں ان کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا. وہ تو مٹی کی قسم کھائے. تو سوچ، دائیں کاندھے پر حسن سوار ہے، بائیں پہ حسین سوار ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو ان کی شان نہیں ماپ سکتا تو مقام مصطفیٰ کہاں سے ماپ سکتا ہے. کوئی ماپ سکتا ہے؟ نہیں ماپ سکتا. اپنے عقیدوں کے قبلے سمت درست کرے اور مقام مصطفیٰ سمجھے. اب اس سے آگے گزرنے دیں. صحابہ فرماتے ہیں آخری بات، حضور کے بال مبارک اتنے پیارے تھے کہ جس کا تصور باندھے کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور ہم دیکھتے تو جب پسینہ آتا تو ایسے لگتا کہ موتی صدف مصطفیٰ کے بالوں سے جڑ رہے ہیں. موتی جڑتے ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ کی ابتدا اس صورت میں. پھر فرمایا محبوب ما ودعک ربک وما قلی. یہ کفار تانے دیتے ہیں کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا. میں حبیب جو رب تیرے مکھڑے کی قسم کھائے، تیری زلفوں کی قسم کھائے، اور تیرے تلووں میں آنے والی مٹی کی قسم کھائے، اے ابو لہب
اور ابو جہل وہ محمد مصطفیٰ کو کب چھوڑ سکتا ہے؟ لے جاؤ اپنے تانے اٹھا کر، محبوب جب سے تجھے بنایا ہے تب سے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، نہ قیامت تک تجھے تنہا چھوڑیں گے، اور کوئی چاہ کر بھی دائرہ نبوت محمدی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس کو عبرت کا نشان زمانے میں بنائیں گے۔ پھر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ، محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن گواہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمل، آپ فرماتا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر، میرے والدین پر نبوت کا احسان کیا، یہ نعمت نبوت دی، حکمت دی ہمیں، مولا تیرا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے فرماتا مولا مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ ادھر سے خلیل علیہ السلام بولتے ہیں، ابراہیم جد الانبیاء، 80,000 نبی آپ کی پشت اور ظلم سے آتے ہیں، مقام ہے خلت، اللہ کا خلیل، وہ کہتے ہیں مولا مجھے توفیق دے کہ میں تجھے راضی کروں۔ ادھر سے ادریس بولتا ہے مولا توفیق دے میں تجھے راضی کروں۔ 1.25 انبیاء تو یہ بولتے ہیں کہ مولا ہم تجھے راضی کریں، راضی ہو جا۔ اس سے بڑھ کے شان مصطفیٰ کیا ہے؟ کل انبیاء مصطفیٰ کے علاوہ اس سے راضی کرتے ہیں، وہ تنہا محمد مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے۔ دوسری دلیل اس پہ کوئی ذہن میں ابہام کبھی باقی نہ رہے کہ اپنی ذوق کی طویل کر دی تھی، نہیں، مصطفیٰ حالت نماز میں چہرہ انور بددحا کا مکھڑا بیت المقدس کی طرف، آقا نے بار بار سورہ البقر، آقا بار بار چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں حالت نماز میں، چہرہ بار بار اوپر اٹھتا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب کیا وجہ ہے؟ سوہنے لاڈلے کیوں پریشان ہے؟ اتنی بار چہرہ بدلا ہے؟ حبیب جس طرف تو راضی ہے وہیں اپنا چہرہ پھیر لے، آج سے اسے ہی کعبہ بنا دیتے ہیں۔ حبیب ذرا دنیا کو بتائے نا، رب نے مصطفیٰ کے مکھڑے کی قسم ایمی نہیں کھائی، یہ مکھڑا جس طرف پلٹ جاتا ہے بیت المقدس پھر کعبہ نہیں رہتا، جہاں آج کعبہ ہے وہ کعبہ بن جاتا ہے۔ کعبہ چہرہ مصطفیٰ کے پیچھے گھومتا ہے۔ مصطفیٰ نے حالت نماز میں، مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، اس طرح اس سمت ہے آقا، مثال دے رہا ہوں، اب صحابہ پیچھے ہیں، آقا نے گھوم کے ادھر آنا ہے، اس جگہ پہ نماز کے اندر، اللہ کی نماز کے اندر، آقا گھوم کے یہاں آئے، سب صحابہ گھوم کے مصطفیٰ کے پیچھے گئے، قبلے بھی بدلے، سمتیں بھی بدلی، نماز نہ ٹوٹی کیونکہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے بدلی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم یہی تو جاننا چاہتے تھے کہ کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کون یار کے قدموں کے پیچھے پلٹتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، آمد مصطفیٰ، میں ینقلب علی عقبیہ، کون آج کعبہ کعبہ کرتا ہے اپنے قدموں پہ پھر جاتا ہے، اور کون یار کے قدموں کا تتبع کرتے ہوئے، کامل اتباع کرتے ہوئے حالت نماز میں مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے پھر جاتا ہے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے
ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اسی طرف، ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ حالت نماز کے اندر قبلہ بدلوا ہے۔ قربان جائے مولا تیری حکمتوں پر بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے، بعد میں بھی یہ ہو سکتا تھا۔ رب نے کہا یا امام علی شیر خدا جیسا ہے، گود میں مصطفیٰ کا مکھڑا رکھ کے اسی میں کھو جانا، ہر شے کو بھول جانا، حتیٰ کہ اثر بھی بھول جانا۔ یہ یار کا حقیقی ادب ہے۔ اور اب صحابہ کی باری ہے، جو اسی قبلے کی طرف رہے گا، نہ صحابی رہے گا نہ اللہ کا عبادت گزار رہے گا۔ ماں بھی اسی کا، کعبہ بھی اسی کا، جو بددعا کے مکھڑے کے پیچھے پلٹتا ہے۔ تو میں محبوب جس طرف تو راضی ہے اسی طرف پھر جا، وہی کعبہ ہے، وہی کعبہ ہے۔ کعبہ بن گیا، وہی کعبہ ہے۔ فرمایا بالا سوفا یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب اتنا دے گا، تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول معلوم ہے؟ میرے آقا غار حرا کی خلوت میں امت کی خاطر ساری رات آنسو بہاتے۔ صحابہ فرماتے آقا کی چشمان مقدس اس قدر بھیگ جاتی کہ حضور کی ساری ریش مبارک بھیگ جاتی۔ صحابی فرماتے جس جگہ مصطفیٰ سجدہ کرتے وہ جائے نماز، وہ سجدہ گاہ ساری آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ رب نے کہا سونے جبریل کو بھیجا، جا پوچھ کاہے کا غم ہے ہمارے ہوتے ہوئے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ خود جانتا ہے ہر شے، جبریل کو بھیج کر ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ آقا نے جبریل مجھے میری امت کے گناہ گاروں کا غم رلاتا ہے۔ اتنا کریم نبی، اتنا لجپال نبی، اتنا رحیم رحمت للعالمین نبی، اور کتنا خوش بخت امتی۔ آقا کہتا ہے امت کے گناہ گاروں کا غم۔ اب پلٹیے نا، باللیل کی سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری میں آقا نے ہمارے سیاہ پاپ چھپا رکھے ہیں۔ چھپائے کہ نہیں چھپائے؟ کہا محبوب جبریل محبوب نے یہ کہا ہے، جا تو محبوب کو پھر کہہ والا سوفا یعطیک ربک فترضی، ان قریب لاڈلے تجھے اتنا دیں گے کہ بس تو راضی ہو جائے گا۔ جبریل آئے، کہا آقا اللہ کہتا ہے آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، باقی شفاعت نہیں ہوگی۔ یا ایک بات یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا مطلق اذن دیتے ہیں، جب تک چاہے شفاعت کرتے رہیں۔ اس میں بھی ہمیں سکھلانا تھا کہ دیکھو کتنا کریم محبوب ہے۔ یہ پریشان نہیں ہوتا کہ ایک جملے سے کہوں گا مولا سب کو بخش دے، آدھی امت بخش دے تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ پتہ نہیں نہ جانے کتنے سال مصطفیٰ وہاں عرش بری پر کھڑے ہو کر امت کے حق میں شفاعت کرتے جائیں گے۔ اتنا کریم نبی ہے، آقا نے کہا میں شفاعت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوگا جب تک ادنا سے ادنا امتی بھی ساتھ جنت میں لے کے شامل ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک ادنا سے ادنا امتی ساتھ جنت میں نہ لے کے جاؤں۔ حضور کی رضا کیا ہے؟ امت کو بخشوا کے جنت میں ساتھ لے کر جانا۔ اے امتی ذرا یہاں پہ سوچ کہ مصطفیٰ اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ کرم کی کوئی حد نہیں۔ مصطفیٰ کے کرم کی حد نہیں، ہم کیا سے آپ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی مجازی عشق کے نشے میں گرفتار ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، آل رسول کا نام لے کر ان کی سیرت و کردار والا کوئی رنگ نظر نہیں آتا، کوئی اخلاق مصطفیٰ نظر آنے چاہیے۔ حقوق العباد ہمارے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں
جو تعلیمات مصطفیٰ لے کر ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. آقا تو بخشوائیں گے، لیکن کیا ہم ایسا منہ لے کر حضور کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ذرا چشم تصور میں لا کے سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے. حضور کی اتنی عطا، اتنا کرم، تو حضور بخشوائیں گے. یہ محفل میلاد کرواتے ہو، اس کا بھی صلہ قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا. اگر ابو لہب پکا کافر ہو کر میلاد مناتا ہے، اس کو سمار کے دن عذاب نہیں ملتا، تو اگر ہم امتی ہو کہ مصطفیٰ کا میلاد منائے تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہوگا. اب اس سے آگے گزرنے دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. محبوب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا، وہ ٹھکانہ دیا. اٹھائیں کل تفاسیر، وہ ٹھکانہ جو تھا وہ سرکار ابو طالب کا گھر تھا. میں تجھے ٹھکانہ دیا، تو کیا رب کی غیرت کو گوارا ہوگا کہ کفر کے دسترخوان سے 53 سال مصطفیٰ کو پالتا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. یہ قرآن ہے، کہا اس کی ماں کو بلایا جائے. نبی غیر کا دودھ نہیں پیتا، اپنی ماں کا دودھ پیے گا. جب نبی موسیٰ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، فرعون کے دربار سے کچھ نہیں لیتا، تو موسیٰ بڑا نبی ہے کہ محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہے؟ تو اللہ کی غیرت کو گوارا تھا. بولیے گوارا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہ میرا بھی سبجیکٹ موضوع نہیں، میں نے گزرتے ہوئے اشارہ دیا. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، یہ آیت ایک رہ گئی بیچ میں، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہوگی. بولیے بھائی، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہوگی. کتنی افضل ہوگی؟ حد نہیں. اس کی بھی میں وضاحت کر چکا. جہاں جبریل کی پرواز بھی نہیں جاتی اتنی بلند، وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، انتہا نہیں ہوتی. میں اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے. ہر روز شان بڑھے گی، مقام بڑھے گا، جمال بڑھے گا، قوت بڑھے گی، علم بڑھے گا، طاقت بڑھے گی، صحابی بڑھیں گے، غلام بڑھیں گے، امتی بڑھتے چلے جائیں گے، اور نگر نگر مصطفیٰ کے میلاد کی رتیاں دھوم مچاتی چلی جائیں گے. اتنا بلند کریں گے، اتنا اونچا کریں گے کہ مصطفیٰ کی پرواز تک کوئی کائنات میں نہیں جا سکتا، اور وہ مقام ہی کیا جو رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ نہ رکھا ہو. فرمایا محبوب تجھے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کوئی تیری گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا. فرمایا لم یجد کا یتیمن فآوا. محبوب تجھے یتیم پایا اور تجھے ابو طالب کے گھر کا ٹھکانہ دیا اور تجھے وہاں پالا. اس سے آگے گزرے دوستان مکرم، پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اور حبیب تجھے اپنی محبت میں وارفتہ و گم پایا. فہدا تو تجھے کعبہ کو حسین پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا. بعض جاہل لوگوں نے ضالن کا ترجمہ کیا تجھے گمراہ پایا. معاذ اللہ، اس سے بڑا استغفر اللہ کوئی گمراہ نہیں، بدبخت نہیں، ظالم نہیں، مجرم نہیں جس نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے. فرمایا تم تو اس جہان میں مصطفیٰ کو کہتے ہو بھول گئے، یہ تمہاری فکر ہے، باہر میں جائے یہ فکر. میں تو اس مقام پر بھی مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں جب مصطفیٰ سدرہ سے گزرے، جبریل ساتھ نہیں، کوئی سفر بتانے والا ساتھ نہیں کہ اس گلی جانا ہے، اس گلی جانا ہے، اس دیش جانا ہے. اب تو محبوب اپنے حقیقی دیش میں آیا ہے. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والا محبوب نہ راہ بھولا ہے، نہ راہ سے کبھی بھٹکا ہے. تم
مرحبا 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 حق حق جنتی 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 رسول اللہ، میں تم ان گلیوں میں معاذ اللہ استغفر اللہ بولا ہوا سمجھتے ہو؟ وہ تو اس دیش میں آئے جہاں سڑک بھی نہیں، اشارے بھی نہیں، کوئی رستہ بھی نہیں، اس جہان جیسی سڑکیں بھی نہیں، وہاں مصطفیٰ نہیں بولے تو اس جہان میں مصطفیٰ کہاں بول سکتے ہیں؟ تم مکہ کی گلیوں میں بولا کہتے ہو، میں مصطفیٰ کو لامکاں میں نہیں بھولنے دیتا اور نہ بھٹکنے دیتا ہوں، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ما ضل صاحبکم، قربان جائیں، توجہ ہے سب کی؟ آپ کی ذوق ایک نکتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہاں سے چلایا تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، توجہ خصوصی توجہ دیں بھئی سارے ہم آتن کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اس جہاں میں رکھتا ہے تو اپنا بندہ کہتا ہے، تو جب وہاں پہ لے گیا لا مقام میں کہا تمہارے صاحب، مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، صاحب تو یہاں ہے جہاں صحبت سے صحابی بنا دیتے ہیں، فرمایا نہیں، جب یہاں رکھتا ہوں تو تمہارا صاحب نہیں کہتا کہ شان مصطفیٰ میں کمی نہ ہو، اپنا بندہ کہتا ہوں، یار کا ادب میرا بندہ سمجھ کے کرنا ہے، اپنا نبی اپنا بندہ سمجھ کے نہیں، محبوب کا بندہ، محبوب کا حق، محبوب کا عبد خاص، عبد مقرب جان کر عجب کرو گے تو علی شیر خدا کی طرح سر بھی قربان کر دو گے۔ اس کا بندہ مولا اس جہان میں رکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا بندہ، میں ہاں اس لیے اس کا جان کے ادب کرنا، آواز اونچی کی عمل برباد کر کے رکھ دوں گا، قدم مصطفیٰ سے آگے بڑھایا عمل برباد کر کے رکھ دوں گا، عبدہ کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے، عام بندہ نہ جاننا، اپنے جیسا سمجھا خبردار، جیسے خود کلام کرتے ہو ویسے میرے محبوب سے کلام نہیں کرنا۔ قرآن میں کہا جب محبوب سے کلام کرنا ہو صدقہ کیا کرو، پھر محبوب سے سرگوشی کیا کرو۔ بعد میں بلے یہ آیت منسوخ ہوئی لیکن شان مصطفیٰ کے باپ اداب سکھائے، میں عبدہ ہوں، اس کا خاص بندہ، عبد مقرب، میں یہ ہے میرا بندہ، اب اس کی کوئی حد نہیں مخلوق میں، جتنا میں بلند ہوں اتنا میرا مصطفیٰ اس مخلوق میں بلند ہے۔ اس کا بندہ جانتے رہو گے تو علی بنو گے، اس کا بندہ جانو گے صدیق بنو گے، غار میں سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارے تو وہ کہے ہم کوئی عام بندہ نہیں رکھ کے بیٹھے، اس کا بندہ اپنی گود پہ رکھ کے بیٹھے۔ عمر تجھے کیا ہے، سب کو دھکے مارتا ہے، محبوب کے قریب نہیں آنے دے، کہا عبدہ یہ اس کا بندہ ہے، اس مخلوق میں کسی کا بندہ نہیں، اور نبی کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ فقط خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا بندہ، مولا کتنا ادب ہے، میں جس نے آواز بھی اونچی کی نا اس کے بندے پر، اس کے بھی سارے اعمال غارت۔ سمجھ آئی بھائی دوستو؟ اس کا بندہ، میں جب میرے محبوب کے گھر میں داخل ہو، دعوت ولیمہ ہو، محبوب دعوت دے، گھر بلائے، خبردار سورہ احزاب ہے، میرے محبوب کے گھر میں بیٹھ کے برتنوں کو بھی نہیں جھانکنا، ادب کے ساتھ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اور فرمایا جب کھا پی لو، دعوت کھا لو، نکلو اپنے کام سے، یہ اللہ کا لہجہ ہے میرا نہیں۔ صحابی بنانے والے نہ راہ بھولے نہ رستہ بدلے، رب نے ہمیں جب بھی چاہا میں رہتا ہوں، اپنا بندہ کہتا ہوں، جب محبوب کو اس دیش میں بلایا، محبوب نے تمہاری شفاعت کی بات کی، کہا مولا مجھے میری امت کا کام نہیں ہوتا ہے،
یہاں آ کر بھی محبوب تمہاری ہی باتیں کرتا رہا۔ اس نے کہا تمہارے صاحب، تمہارے محبوب جب وہاں ہوتا ہے تو اپنا بندہ کہتا ہوں، جب عرش پر آ جاتا ہے تو تمہاری ہی بات کرتا ہے۔ ادھر ادریس تھے، جنت میں گئے، امت کو بھول گئے۔ قربان جو مصطفیٰ ذات خدا کے سامنے جا کر بھی امت کو نہیں بھولے۔ نا والا سوفا یعطی کا ربو کا فتردہ، ان قریب آپ اور اب آپ کو اتنا دے گا سونے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ لا حد میں لا پلے اٹھا ماں تیری کیا اوقات محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ ہم مصطفیٰ کے طلبوں میں آنے والی مٹی کو نہیں ماپ سکتے۔ اس سے بڑی دلیل ہے میرے پاس، صحابی مصطفیٰ کا کیسے بنتا ہے؟ مصطفیٰ کو دیکھ کر حالت ایمان میں بھی اس کا مثال بھی ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ دیکھے مصطفیٰ کو، صحبت مصطفیٰ کی، نورانی مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھا، صحابی بن گیا صحابی۔ حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، اس پہ مثال ہوا، وہ صحابی۔ صحبت مصطفیٰ میں بیٹھا تو وہ بنا صحابی۔ تو دوستو جو صحبت مصطفیٰ میں بیٹھے صحابی بنے، اب وہ جہاد کے لیے گھوڑے پہ بیٹھے تو سورۃ العادیات بن جاتی ہے۔ میں قسم ہے جہاد میں دوڑنے والے، تیز رفتار ہانپنے والے گھوڑوں کی اور ان کی سموں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد کی قسم رب کھاتا ہے تو مصطفیٰ کے صحابی جس گھوڑے پر بیٹھے اس کی ٹاپوں کی سموں سے کاٹی تھے، اسے نہیں مار سکتا تو شان تو حسنین کے دوش مصطفیٰ پر بیٹھنے کو نہیں مار سکتا تو شان مصطفیٰ کو کہاں سے مار سکتا؟ مصطفیٰ کے تو غلام حد میں نہیں آتے، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑتے وہ حد میں نہیں آتا۔ جو بھی دیکھے مصطفیٰ کے عشق و محبت میں فنا ہو جائے وہ ویسے نہیں کسی حد کے اندر میں۔ یہ تو حضور کے چاہنے والوں کا حال ہے، تو خدا تو خود محمد کی چاہت کرتا ہے۔ میں تجھے راضی کروں، یہ چاہنا نہیں تو کیا ہے، تجھے راضی کروں گا، تجھے یہ جو تجھے ہے نا، تجھے کا ہوگا، یہ بھی محبت کا اور لاڈیا کا نام ہے۔ کسی نبی کو نہیں کہا دوں تجھے راضی کروں گا۔ 350 سال اللہ کے عشق میں آدم ہوئے، یہ نہیں کہا آدم تجھے راضی کرو، کہ آنسوں سے پیار ہے، وہ درجہ شفیع تھا۔ اسماعیل اللہ کے رستے میں قربان، چھوڑی چلتی ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ تم دونوں کو راضی کرو، کہا یہ خاصہ ہے تو یعطی کا محبوب تیرا خاصہ ہے، بس تجھے ہی راضی کرنا، کسی اور کو راضی نہیں کرنا۔ محبوب ہی ہوتا ہے جسے راضی کیا جاتا ہے، میرا محبوب اس کائنات میں وہ محمد مصطفیٰ۔ میں وجدت عائلاً فأغنیٰ، اور محبوب تمہیں عاجز پایا تو غنی کر دیا۔ مولا کتنا غنی کیا، کوئی حد بتا؟ اس نے کہا جتنا میں غنی ہوں، اب مخلوق میں سب سے زیادہ جس پر میری گناہ ہے محمد مصطفیٰ، مطلق مقید نہیں جانا، مصطفیٰ مقید نہیں، مطلق گناہ فأغنیٰ، بس غنی کر دیا۔ یہ مطلق غنی کرتا ہے، جتنا چاہا غنی کیا۔ مولا کتنا غنی کیا، کہتا ہے قرآن پڑھ لو آگے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب کبھی کسی یتیم پر سختی نہیں کرتے، اتنا غنی کیا۔ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قیامت تک ڈانٹ لے جو بھی تیرے دربار میں، خبردار سے جھڑکی نہیں مانگی۔ بولا ساری مخلوق آ جائے مل کے، کہا ہاں ساری مخلوق آ جائے، میری عطا کی طرف دیکھ لینا، جتنا دینے والا ہاتھ اونچا ہے اتنا دینے والا ہاتھ بھی محمد کا اونچا ہے۔ میں محبوب اتنا دیا، اب کہتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جنتی نوجوان اتنا دیا فرمایا تو کہہ دے ابو بکر فی الجنہ جنتی، عمر فی الجنہ جنتی، علی فی الجنہ جنتی، عثمان فی الجنہ جنتی، طلحہ فی الجنہ جنتی. محبوب اعلان کرتا پھر اتنا غنی کیا ہے رب کی جنت بھی بانٹتا پھرتا رہا. سبحان اللہ. دنیا کا مال کیا کرنا، یہ تو رجی کی ٹوکری ہے، یہ تو تیرے قدموں کی خاک پر ماروں. محبوب چھوٹی معمولی شے نہیں دیتا، کل کائنات کی سلطنت کا تجھے وارث بھی بناتا ہوں، امیر بھی بناتا ہوں، مالک بھی بناتا ہوں. ہم حقیقی مالک ہیں، تو مجازی مالک ہے. میں اتنا دیا. آقا مسلم شریف کی حدیث درائے جو پر رحمت میں رات پچھلے وقت تہجد کے وقت حضرت ربیعہ بن عاص کا سلمان کیا مانگا؟ کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں جنت میں آپ کی یہی نوکری اور رکھا ہے. آقا یہ جو لوٹا اٹھاتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، مارا پھرتا ہوں، رات ہونے کا انتظار کرتا ہوں، سارے سو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ تنہا جاتا ہوں. آقا یہ نوکری چاہیے. یہ رات کو بیٹھنے والوں، مصطفیٰ کا ذکر سننے والوں، یہ صحابہ کرام کا شیوا ہے، تمہیں لاکھوں مبارک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ. ادھر بھی مول پڑے گا، قبر میں بھی پڑے گا، حشر میں بھی پڑے گا انشاءاللہ. کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں. صحابی کو نہیں پتا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ مصطفیٰ سے مانگنا چاہیے. اگر مصطفیٰ کو اللہ کا عبد مقرب، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگے، قیامت تک شرک واقع نہیں ہوتا. صحابی نے عقیدہ دے دیا کہ مصطفیٰ کو اللہ کا خاص بندہ سمجھ کے مانگو. صحابی کی توحید اس سے قائم ہوتی ہے، اس سے توحید کو فرق نہیں پڑتا. آئیں دوستان مکرم اس سے آگے گزریے. میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محبوب جو اللہ نے تجھ پر نعمتیں دی ہیں، ڈنکے کے چوٹ پر کا ذکر، ان کا خوب ذکر کر. ان کا ذکر 4 درمیان میں کر. ایک صحابی ہے، آخری بات ہوگی آج کی نشست کی انشاءاللہ، پھر اجازت دیجئے گا. اس سے آیت عظیم ہے. ان کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، تو کپڑے عام پہنتے تھے، سادہ. آقا کی بارگاہ میں آقا نے یہ آیت پڑھ کے اس نے کہا ہے صحابی، اللہ نے تجھے مال نہیں دیا. کہا آقا دیا، بے انتہا دیا آپ کے تحفے. تو کہا کہ تیری ذات پہ نظر بھی آنا چاہیے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ نہ اللہ نے مال دیا اور کنجوسی انتہا درجے کی ہو. یہ شیوہ شریعت ہے. اب ایک بات یہاں پر غور سے سمجھیں. اللہ مال دے، نعمت ملے تو اس کا جسم پر چرچا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خوشی نظر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یا پتہ چلا نعمت مال میں وہ جسم پر نظر آنا چاہیے. تو اگر نعمت قرآن ملے، نعمت اسلام ملے، نعمت ایمان ملے، نعمت عشق الہیہ ملے، خوف الہیہ میں نعمت ملے، یہ ساری نعمت ایمان، اسلام، قرآن ملاد مصطفیٰ کے دفعہ ملا ہے. تو اگر مصطفیٰ کی آمد ہو تو گلی گلی محنت اگر چلاتا کر کے جا کے نعمت کا جشن منایا. یہ بھی نظر آنا چاہیے. اگر مال کی نعمت آقا تعلیم دے رہے ہیں تو جن کے طفیل ساری کائنات کی نعمتیں بڑھتی ہیں. کل جہاں جن کے طفیل کھاتا ہے. اگر وہ شان والا محبوب آ جائے تو ہم لال ٹنگے لگائیں، مرچیں لگائیں، نگر نگر حضور کے میلاد کی آمد پر یہ جلوس محافل کریں تو یہ حضور کی آمد کی نعمت کی خوشی کا اظہار بنا رہے ہیں. دوستان مکرم آئیں تحریک منہاج القرآن کا اس کے گزرے دور میں پیغام یہ ہے. اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدنظ العلانی کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ جیتے جی حضور سے وفا کرو، حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ، آل رسول کے عشق اور محبت و محبت میں فنا ہو جاؤ.
اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عشق اور محبت میں فنا ہو کر زندگیاں گزارو، اور اولیاء صالحین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ تفرقہ بازی مٹا دو کہ لعنت ہے حرام ہے، اور امت محمدیہ حضور کے میلاد کے دفعہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے، اور بالخصوص اہل السنہ والجماعت یہ سارے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے اور آقا کے عشق اور محبت کی بات کیا کریں، اسی میں جیئیں، اسی میں سوئیں، اسی میں اٹھا کریں، اور حضور سے سچی وفا کر لیں، آئیں قرآن سے بھی محبت کریں اور آقا کی سیرت سے بھی محبت کریں، حضور کے اخلاق بھی اپنائیں، نماز پنجگانہ پڑھ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہر روز حضور کو گنبد خضرا میں پہنچائیں، سبحان اللہ، اور درود پاک کثرت سے وظیفہ پڑھیں۔ جو درود پاک پڑھتا ہے یہ میرا آخری پیغام ہے، اور یہ میرا عقیدہ ہے، سب سے افضل عبادت وہ درود پاک ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ کیونکہ اس کے محبوب کا کوئی نام لے، یہ رد کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کسی دا عاشق ہوئے اس سے گل کردہ سہ سہ مکر بہانے کر کے او دے مائنے مردہ، جو اس کے محبوب کا ذکر کرے نہ اس جہاں میں کبھی اس کو تنگی آتی ہے، اس کی موت بھی ایمان پر ہوتی ہے، اور ہمیشہ مرنے کے بعد اس کا کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جی اجازت ہے مجھے؟ جی دوستان مکرم آئیں، عہد کرتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھا، بولیے سارے عہد کرتے ہیں، بس یہ ایک عہد لینا، اس سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی ہرا بھرا ہوگا، دل بھی ہرا بھرا ہوگا، اور آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اللہ پاک آپ کے ذوق شوق کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ کے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ